الرحمن الرحيم وتنصف القوس التي ما بين مدخل الظل ومخرجه وترسم خطا مستقيما من منتصف القوس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ہوں دائرہ بن گیا مقیاس کھڑا کیتا ہے جتوں سایہ اندر داخل ہوتے بھی نشان ہے تے جی اس نشان تو اس نشان تو دائرے دا ادھر بھی ایک حصہ ہے تے دائرے دا جڑا ادھر حصہ ہے نا ان دا نام ہی قوس ہے جڑا ادھر حصہ ہے ان دا نام ہی قوس ہے سمجھے جے سورج بالکل سر تو گزرے ہیں ہوں او نقطے جس لئے آپے چ ملاواں گے تے دائرہ بالکل ادھا ادھا ہو جائے گا تے جے سورج گزرے ہے شمال والے پاسوں تے نقطے جنوب والے پاسے بنے نے ہوں جنوب والے پاسے قوس چھوٹی ہونی ہے تے شمال والے پاسے بڑی ہونی ہے تے جے سورج گزرے ہے شمال والے پاسوں ہوں شمال والے پاسے جڑے دو نقطے نے ادھر والی قوس چھوٹی ہے تے جنوب والی وڈی ہے بدی گل ہے یار باجے جی ہو سنیا جی ہوں دھیان کر ہوں کرنا کی ہے یہ جڑے نقطے نے نا دو کی نے انہاں دے ادھر بھی قوس ہے ادھر بھی انہاں نقطیاں دے جڑی ادھر قوس ہے نا اوندا بھی نصف کڈنا ہے اوندا بھی جیڑی ادھر قوس ہے اوندا بھی دوواں پاسوں نصف کڈ کے نا اے جڑا نصف کڈیا ہے نا انہاں نقطیاں تو سیدھا خط کھچنا ہے اے ہونا ہے ساڈے کول شمالن جنوبن کی ہونا ہے شمالن جنوبن ہونا ہے دخول خروج دا نقطہ مغرب تے مشرق ہے تے جیڑا اساں قوس نو ادھیاں ادھیاں کر کے خط کھچنا ہے نا وہ کدھر ہونا ہے شمالن جنوبن ہونا ہے سمجھیا پس نصف کر تو قوس کو وہ قوس کے سائے کے مدخل کے درمیان ہے اور سائے کے مخرج کے درمیان ہے ان کے درمیان جو قوس ہے نا ادھر والی تے ادھر والی انہوں کی کر اور رسم کر توں خط سیدھا قوس کے منتصف سے جی ان دو نقطیاں تو سیدھا خط کھچنا ہے جی آگے سمجھ کے نہیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر قوس کنوں آندے نے قوس او بیانا پہ قوس عبارت ہے محیط الدائرہ کے ٹکڑے سے کس سے محیط الدائرہ کون ہے اینو جس بھی تھاں تو اینا 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 ادھا پونا اے سارا اندہ کی ہے ایک قوس ہے جی سنیں ایک کی ہے قوس ہے جی فکان قاب قوسین تو دو قوس ملنا تو دائرہ بن دے جی کی مل دے دو قوس کٹھے کریے نا عموماً کی بن دے دائرہ بن دے جی جی یا ہن سن یعنی جب رکھ لی تو نے یا رکھ دی گئی علامت سائے کے مدخل پر غرب کی جانب سے اور سائے کے مخرج پر شرق کی جانب سے رکھ لیے کہ دو نشانیاں کوئی نہیں تو پس ہو گئے قوسان محیط الدائرہ ہندیہ کی دو قسموں سے کہ کوئی نہیں ہوئے دو قوس بڑے نا ایک مدخل مخرج دے شمال والے پاسے تے ایک
خام خواہ دو قوس بنے دائرے دے جی، جو محصور ہے ان دونوں کے درمیان بالبداہت، ایک ان دو کا چھوٹا ہوگا دوسرے سے اور دوسرا ان کا بڑا ہوگا۔ پس یہ اپنی ہند دی گل کر رہے ہیں، پس نصف کر تو قوس کو وہ جو ان دو نقطوں کے درمیان ہے، جون سی قوس ہو ان دونوں سے، یعنی تقاطو کر تو بے قطعتین متساویتین، ختم مستقیماً۔ خط مستقیم کون ہوتا ہے؟ وہ خط ہوتا ہے کہ ہو وضع اس کی اس حیثیت سے کہ یتقابلو ایا نقطۃ، فرض کیا جائے اس پر بعض اس کا بعض کے لیے، یعنی نہ ہو بعض خط کا مرتفع اور بعض منحنی۔ خط مستقیم وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل سطح ہموار پر ہوتا ہے، جس میں انخفاض اور اونچائی نہ ہوئے جی۔ ایک پہاڑ تو پروں خط کھچ کے لے آؤ، کسے پاسے نیواں کسے پاسے اونچا ہے، سنیں ہی اے شاباش او وے خود رو کہ خط مستقیم وہ خط ہوتا ہے کہ ہو وضع اس کی بحیث ہو یا تقابل ہو، جون سا نقطہ فرض کیا جائے بعض اس کا بعض کے لیے۔ یا یلکوگو او ہے خط مستقیم، اے کھچیے لکیر جی، اینا وچوں اس لکیر اتوں ایتھے نقطہ فرض کرو، ایتھے فرض کرو، ایتھے فرض کرو، یہ سارے نقطے بالکل برابر نے۔ اینا ہوتے دوجا خط رکھو گے تو سارے نقطے نال ٹکرائے گا انہیں، نہیں کھانے چ پئی بھی انہاں وچ جتھے بھی نقطہ فرض کرو نا تو او دوجے نقطے دے بالکل سیدھ وچ آوے، اچان نوان نہ ہوئے جی۔ اینو کی آندے نے؟ تو خط مستقیم کے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اس پر کسی بھی جگہ نقطے فرض کرے تو وہ نقطے سارے سیدھ وچون انہاں وچ اچان نوان نہ ہوئے جی، سمجھے؟ یعنی نہ ہو بعض ان دونوں کا مرتفع اور بعض ان کا بعد ہمانی بعد ہے، کہ بعض وہ اونچے ہوں بعض نیچے، اس طرح نہ ہو بلکہ سارے سیدھے چون۔ اور وہ جو نہ ہوگا اس طرح نام رکھا جاتا اس کا خط منحنی۔ خط مستقیم تے خط منحنی اے عربی دیاں لغتاں نے اقلیدس دیاں، اور اسی سے محیط الدائرہ بھی ہے، کیوں بھی سدھا ہوتا ہے بالکل، تاں بننا ہے کم جی، سمجھ گئے؟ پس نصف کا پس نصف کر تو قوس کو جی ہے کہ شرح، پس نصف کر تو قوس کو وہ قوس جو سائے کے مدخل کے درمیان ہے اور سائے کے مخرج کے درمیان ہے، اور رسم کر توں اے رسم اے لغت ندی علم ہے دی بھی تو بنا تو خط، رسم کر تو خط مستقیم قوس کے منتصف سے، جتھے قوس نصف ہوئی ہے نا اوتھے تو خط کھچش، او مدخل تے مخرج دے ادھر بھی درمیان کڈنا ہے ادھر بھی، اے پھر خط ملانا ہے آپس جی۔ بس نصف کر تو قوس کو وہ قوس جو سائے کے مدخل کے درمیان ہے اور سائے کے مخرج کے درمیان ہے، اور رسم کر تو خط مستقیم ہے قوس کے منتصف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ان درمیان جو خط بن گیا، کی بن گیا؟ خط بن گیا، اے شبہ الى مرکز الدائرہ بس ہاں آگے مخرجن من الطرف الآخر من المحیط فهذا الخط هو خط نصف النہار، یہ کھینچنا ہے کدھر؟ دائرے کے مرکز کی طرف، کدھر کھینچنا ہے؟ دائرے کے مرکز کی طرف۔ اوش قوس دے نصف تو کسے پاسیوں خط کھچ کے مرکز تے لے ہونا ہے، تو پھر مرکز تو اگاں ٹپانا ہے، تے اگاں ضرورت کو نہیں جے سورج اس پاسے نہ آندا ہوئے تا، جے آندا ہوئے تو پھر سب توڑ جانا ہے جی۔
نکالا گیا ہو طرف آخر تک محیط سے مدخل مخرج ایدے قوس نو ادیاں کیتا ہے اس نقطے تو سیدھا خط لے ہونا ہے مرکز تے کتھے تے پھر مرکز تو کھچ کے محیط دائرہ تک ادھر یعنی درمیان چ پوری تیرا خط کھچاں دا نام کی ہے قطر الدائرہ واجیہ کل پڑھے جی کی قطر الدائرہ جو درمیان سے دائرے کو نصف کرے یا ثلث کرے وہ قطر الدائرہ ہے جی تو یہ دوسری طرف محیط سے اتھو تک پہنچانا ہے آ جڑا خط ہن کھچیا واجیہ پس یہ خط وہ خط ہے نصف النہار کا یہ خط ہے نصف النہار کا اے نصف النہار دا خاتی مرکزی چیز آئی سنیں حضر بیخ الہ مرکز الدائرہ تے یعنی رسم کر تو خط سیدھا اس قوس کے نصف سے جو منتہی ہونے والا ہو دائرہ ہندیہ کے مرکز تک دراں حالے کے نکالا گیا ہو طرف آخر تک جو مقابل ہے اس خط کے مبدا کے لیے یعنی اس خط نو توڑ پار لے ہونا ہے تو دا طریقہ سیدھے خط کھچن دے بھی اس پاسی بھی قوس دا نصف کڈو اس پاسی بھی قوس دا تو پھر دو نقطے جڑے بالکل نصف ہوئے نے انہاں نقطوں تے خط ملا دیو تو مرکز تو گزر کے آوے گا خام خواہ اچھا جی ہو با خط فور خط تو نصف النہار ہے وہ خط ہے کس کا اچھا نصف النہار کیوں نہ رکھا اس خط دا نام رکھا گیا اس کے ساتھ دھیان کریں اس لیے کہ یہ نصف النہار کے دائرے کے وسط میں ہے فی وسط دائرہ تے نصف النہار نصف النہار کا جو دائرہ بنایا نا ہم نے اس کے وسط میں ہے کیے ہاں استغفر اللہ اس لیے کہ یہ نصف النہار کے دائرے کی سطح میں ہے اس لیے اس کا کیا نام رکھا خطے کہ اس کی سطح پر ہے یا اس لیے کہ جب پہنچے گا سایہ اس پر تو نصف ہو جائے گا نہار جس لئے سایہ ہون مقیاس دے اس خط تے پہنچنا ہے نا نصف نہار ہو جانا ہے جی ادھا دن گزر گیا تو ادھا رہ گیا جی اے گل زیادہ بازی جی اور یہ سنی یہ اس لیے کہ سایہ ہمیشہ ہوتا ہے دائرے کی سطح میں دائرہ فی سطح دائرہ تل ارتفاع بھی خط جڑا ہے نا اے بھی اندھی اتے بھی اور دائرہ ہندیہ مرکز اس کا مرکز ہے افق حصی کا پس مخرج سائے کا اور مدخل سائے کا ہوگا بمنزل دائرۃ الارتفاع بالافق کے دو دائروں کے تکاتو پر اور یہ جو تکاتو ہے نام رکھا گیا نقطۃ السمت کیا نام رکھا گیا اچھا سمت کے دو نقطوں کے بعد شمال اور جنوب کے دو نقطوں سے اور وہ دو نقطے ہیں نصف النہار کے تکاتو کے اور افق کے یہ متساویان ہوں گے پس قوس کے دو نصف وہ جو سائے کے مدخل کے درمیان اور سائے کے مخرج کے درمیان ہے با منزل شمال جنوب کے دو نقطوں کے ہے پس جب نصف کیا تو انہیں اس قوس کو اور نکالا کیا گیا اور نکالا گیا اس کے نصف سے خط مستقیم تو واقع ہوگا وہ خط نصف النہار کے دائرے کے تحت خام خواہ اور دلائل اس ان مقدمات کے واضح ہیں اس کے لیے جس کو مہارت ہے علم حایت میں علم جیومیٹری جنواں دے جی بینا پہیں ہوبا خط و نصف النہار ہوبا خط و نصف النہار اچھا جی اندہ معنی کر وہ کدھر نکلے گا دائرے کے مرکز کی طرف دراں حالے کے نکالا گیا ہو طرف آخر تک محیط سے پس یہ خط وہ خط ہے نصف النہار کا ہم لگے چل
دائرے کے مرکز تک دراں آلے وہ کے پچھوں ان نال جوڑنا سن پچھلا من کہنے پیچھے جوڑ کے پس نصف کر تو قوس کو وہ قوس جو سائے کے مدخل کے درمیان ہے اور سائے کے مخرج کے درمیان ہے، اور رسم کر تو خط مستقیم ہے قوس کے نصف سے دائرے کے مرکز تک دراں آلے او اس پاسوں یا اس پاسوں دراں آلے کے نکالا گیا ہو وہ طرف آخر تک محیط سے، ہاں بس یہ خط وہ خط ہے نصف النہار کا، فَإِذَا كَانَ ظِلُّ الْمِقْيَاسِ عَلَى هَذَا الْخَطِّ فَهُوَ نِصْفُ النَّهَارِ وَالظِّلُّ الَّذِي فِي هَذَا الْوَقْتِ هُوَ فَيْءُ الزَّوَالِ۔ پس جب ہوگا مقیاس کا سایہ اس خط پر تو یہ نصف النہار ہے۔ ہن جس لے اس مقیاس دا سایہ اس خط اتے آنا ہے نا، اے کی ہے؟ نصف النہار ہے، اے نصف النہار کی ہے؟ نصف النہار ہے، اے نصف النہار اور سایہ وہ جو اس وقت میں ہوگا وہ سایہ فیء الزوال ہے، وہ سایہ فیء الزوال ہے۔ جس لئے سورج اس اتے ہونا نا سر تے مقیاس دا سایہ بھی اس خط تے پہنچ جانا ہے، پہنچ گئے۔ جے سورج شمال والے پاسے تے مقیاس دا خام خواہ تھوڑا جا سایہ جنوب والے پاس ہونا ہے، اے فیء الزوال ہے۔ جے سورج گزرے خط استوا تو نہیں جتھے بھی دائرہ ساڈا بنے ہیں ان دے جنوب والے پاسے تے جس لئے اس نے خط تے سیدھا ہونا ہے نا، خام خواہ مقیاس دا سایہ شمال والے پاسے تھوڑا جا ہونا ہے۔ اے شمال والے پاسے یا جنوب والے پاسے اے کی ہے؟ فیء الزوال ہے۔ جے بالکل سمت الراس تو گزر رہا ہے تو ہون فیء الزوال کوئی نہیں، ہون کہ ہے ہون بالکل ختم ہو جانا ہے۔ اے فیء الزوال ہے جی، اے فیء الزوال کنہ ہے؟ اینو کڈ کے دو مثل یا ایک مثل دا کو مسئلہ آ رہا ہے جی، سمجھ گئے؟ ہون در ویخفا ہوبا یعنی پس وہ وقت ہے کس کا؟ نصف نہار کا، نصف النہار کا۔ پس جب فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ جب ہو وہ خط دائرے کی سطح میں نصف النہار کے دائرے کی، سطح میں پس جب پہنچ جائے سایہ اس تک تو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ سورج پہنچ گیا ہے نصف النہار کے، دائرہ تک پس ہوگا یہ وقت نصف النہار کا۔ بس۔ اور جان اس بات کو کہ کبھی نکالا جاتا ہے خط مستقیم آخر قوسین کے منتصفین سے، وہ جو ممتاز ہوئی ہیں دونوں بے خط نصف النہار جو گزرنے والا ہے دائرے کے، مرکز سے، اور نام رکھا جاتا اس خط کا خط اعتدال، اور خط مشرق اور مغرب جی، یعنی ایک خط ہے نا اے، ایک خط جتھوں مدخل ہے تو جتھوں اے بھی تو دو نقطے نے، اے بھی خط آپ ملا دیو، جس لئے ملانا ہے نا اس خط نے اس نصف النہار والے خط نو تقاطو کرنا ہے۔ اگر تا سورج سمت راس تو گزریا سی اے تقاطو مرکز دے ہونا ہے، تے جے سورج گزریا جنوب والوں ایس خط دا تقاطو شمال والے پاسے ہونا ہے، جے سورج شمال والے پاسے تو اس خط دا تقاطو، اور جتے خط تو گزرے انہوں کہندے نے تقاطو، جنہیں کونے میں جڑے نکے نکے کونے انہوں زاویے کہندے نے جی جی، تے کہندے نے بھی ایک خط اور بھی او جڑے سدھا تاکہ بھی انج بن جائے جی۔ اچھا جی، باقی او جڑے نا سورج او جڑا مخرج تے مدخل تو سورج دے نقطے لائے نے نا، ہمیشہ سورج اتھوں نہیں داخل ہونا تے خارج ہونا، وہ صرف ایک دن ہی ہونا ہے، صرف اساں نصف النہار کڈنا سی بس، باقی سورج نے گھومنا ہے ادھے بھی تے ادھے بھی، وہ سنے ہی۔ اور جس لئے اسی دائرہ بنایا سخت سردی اس لئے سورج او پہاڑی تو انج جا رہے ہیں،
جی اس ویلے ساڈا جڑا دو مدخل تے مخرج نے وہ دائرے دے اس پاسے نے جی پھر سورج او اس پہاڑی والے پاسے آ جاندا ہے دونوں پاسے گھومدا ہے جی جلے سخت گرمی ہوندی ہے جی سردیاں ادھر گرمیاں تے او اے کہ بھی اے جڑا ہے نا اکو دن انہاں نقطیاں تو خروج دخول ہونا ہے پھر سجے کھبے ٹردا رہنا ہے جی لیکن اساں نصف النہار کڈ لیا کیڑا وہ خط بس وہ پکا ہے صرف یہ جڑا خط ہے نا اینو ایک ملانے واسطے کڈ سکتے ہیں لیکن اس خط تو ہمیشہ نہیں سورج نے اندر آنا تے جانا باہر نہیں سمجھا سجے کھبے ٹردا ہے سورج شمالن جنوبن اس واسطے جڑا دخول تے خروج دا نقطہ ہمیشہ اتھوں ہی نہیں ہونا ہاں جڑا نصف النہار کڈے اتھوں انہیں ہمیشہ گزر کے جانا ہے اور جڑے نصف النہار کڈیا ہے نا اتھوں انہیں وہ علیحدہ گل ہے کدی مرکز دے شمال تو کدی مرکز دے جنوب تو جی لیکن اس خط تو انہیں گزر کے جانا ہے جی دھیان وہ اچھا جی تو پس تقسیم کیا جائے گا دائرہ ان دو خطوں کے ساتھ 4 اقسام متساویہ میں کس میں 4 اقسام متساویہ اگر یہ مرکز سے گزاریں تو مرکز سے تو اب 4 اقسام متساویہ ہو گئی ہیں اصل گل دسنیش وہ جڑا خط کڈیا ہے نا شمالن جنوبن وہ خام خواہ مرکز سے گزرے گا خام خواہ اب ادھر بھی درمیان میں بالکل ایسا خط 2 نقطے اب یہ جو شمالن جنوبن خط گزرا ہے اب ایک قوس بن گیا مغرب کی جانب ایک بن گیا ہے اب ان قوسوں کا بھی نصف نکال سکتے ہیں کہ نہیں ان کا نصف نکالیں پھر خط کھینچیں یہ خط بھی مرکز سے گزرے گا جب مرکز سے گزرے گا اب خط کے تکاتوں میں 4 زاویے قائمے بنے ہیں جی ہن غور کریں ذرا پھر تقسیم کیا جائے گا ہر قسم کو سے 90 جز متساویہ میں تے اے زاویہ قائمہ 90 درجے دا پھر اس ایک ہر جز کو تقسیم کیا جائے گا کس پر 90 جز متساویہ میں واسطے محتاج ہونے اس کی طرف بعض اعمال میں جیسا کہ نکالنا سمت قبلہ اور اس کی مثل سمت قبلہ نکالنے میں اس کو دخل ہوتا ہے جی سمجھ آ رہی ہے تو اے بھئی کیونکہ بھی جڑا خط قبلے وال جا رہا ہے اس تو کنے درجے ایدے تے کنے درجے ایدے تک منہ ہوئے تے نماز ہو جاندی تھی اس تو باہر نکلے تے پھر نہیں ہوندی جی اے 90 دا عد کنا ہے اینج 45 تو اندر رہے تو نماز ٹھیک ہے ادھر بھی 45 تو اندر رہے تو ٹھیک ہے تو جی نکل جائے تو پھر نہیں ہوتی جی قالا قاضی زادہ رومی چغمینی کی شرح ملخص چغمینی جو علم ہے دیئے جی کہ انہیں شرح بچ آکھا ہے جان اس بات کو یہ کہ ان 2 خطوں کے نکالنے کے لیے مسالک اخرى بھی ہیں اے 2 خط نے نا اخرى بھی ہیں مگر یہ کہ اشر وہ مسلک مذکور ہے کہ دوواں دا تقاتو کتھوں ہوئے مرکز تو ہوئے تاکہ دائرے دے 4 ٹکڑے برابر بن جان جی اور نہیں شک یہ بات کہ یہ مبنی ہے سورج کے ہونے پر جس وقت پہنچے رأس الظل محیط الدائرہ تک قبل الزوال و بعدہ علی مدار واحد مدارات یومیہ موازیہ معدل النہار کے لیے ولیسا کذالک فی الحقیقت تے حقیقت نہیں کو تھا تو سورج گزردہ نہیں ہے جی اس وقت مناسب ہے یہ کہ رعایت کی جائے چند امور کی تاکہ قریب ہو جائے عمل تحقیق سے مثل اس کے کہ ہو سورج انقلاب سیفی میں یا قریب اس سے باوجہ ایستاؤں نے حرکت میلان کی جو مخل ہے موازات کے وہاں اور ہونا سائے کا ابین
سہ گرمیوں میں باوجہ لصفائے ہوائے و شدت سوائے و قلت عوارض الجو، جو مانے ہے سایہ کے پکڑنے سے۔ اور سخت سردی ہوئے، شواواں گھٹ ہوندیاں نے، بارشاں نہ پئیاں ہون تے دور تک گرد و غبار چڑھ جاندی ہے، تے اے بھی چیزاں نمایاں نہیں ہو سکدیاں۔ جی ساڈے کول تے ہیں، ساڈا جڑی جگہ اتھے تے ہے وے، مطلب بعض علاقیاں وچ جی۔ اور یہ کہ نہ ہو وہ قریب افق سے، کیونکہ نہیں متحقق ہوں گے سائے کے اطراف اس وقت بوجہ ان کے مختلف ہو جانے کے، اور نہ ہوگا وہ نصف النہار سے بوجہ ایسا انہیں تقلص سائے کے وہاں اور انبساط اس کا، پس نہیں متعین ہوگا وقت دخول کا اور وقت خروج کا۔ پس جب رعایت کی جائے گی ان شرائط کی تو حفاظت کی جائے گی مواضعات کی بے قدر الامکان، اور واضح ہو جائے گا سایہ اور سالم رہے گا اس کی طرف سے اور اس کے ایسا ہونے کے تشتت سے حرکت اس کی بے ان تشتت طرف ہی و بت حرکت ہی۔ یہ جڑا نا سورج دا جڑا چلاؤ ہے اندے وچ بھی جو کچھ نہ سمجھیا تھلوں بہ کے بھی اے بھی ہن تیز ہے، ہن ایستا ہے، ہن انج جی۔ اور ذکر کیا ہے تشریح الافلاق، خود کتاب تشریح الافلاق کے شراح نے وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ مسالک خطین کے استخراج مذکورین کے یہ کہ نکلے خط مقیاس کے قاعدہ سے خط مستقیم علی استقامت ذل سائے پر نصف النہار سے پہلے، اور لیا جائے ارتفاع اس حالت میں، پھر نظر کی جائے نصف النہار کے بعد، پس جب پہنچے ارتفاع مثل ارتفاع اول کے تو نکلے گا قاعدہ سے خط آخر اس سائے کے سید پر، پس حاصل ہوگا اغلب میں زاویہ اور نصف ہوگا وہ زاویہ، پس خط منصف وہ خط ہوگا نصف النہار۔ یہ دوسرا طریقہ دسے ہے، اور ان میں سے یہ ہے کہ دھیان رکھا جائے سائے کا مقیاس کے لیے نصف النہار سے پہلے، اور علامت لگائی جائے علی رأس ہی علامت، پھر دھیان رکھا جائے سائے کا نصف النہار کے بعد یہاں تک کہ ہو جائے سایہ شے سے مثل الظل الاول، سائے اول کے مثل ہو جائے، اور نشانی لگائی جائے اس کے سر پر بھی ایک نشانی، ویوصل اور ملایا جائے علامتین کے درمیان خط مستقیم کے ساتھ، اور قائم کیا جائے اس خط پر ایک عمود، تو پس یہ خط نصف النہار ہے۔ یہ مختلف طریقے بتا رہے ہیں، اور ان سے یہ ہے کہ نکالا جائے خط مقیاس کے سائے کے امتداد پر سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت، فی یوم واحد کسی ایک دن میں 2 خطوں کے ساتھ، اور نصف کر دیا جائے زاویہ جو واقع ہے ان دونوں کے درمیان، تو پس یہ بھی خط نصف النہار ہے۔ وہ مختلف طریقے نے گل کوئی یہ نتیجہ آ کے جی بس مک گئی گل۔ قولہ مسئلہ سمجھو، ہوا فے الزوال کی فے میں نہیں بسایا ہی تینوں زوال کیوں آندے نے؟ اے تو کھلوتا ہے ہوتے اندے جو زوال ہے بھی انہوں فے زوال کیوں آندے نے؟ فے لغت میں بمانا رجوع، بمانا لوٹنا، اور یہ مطلقاً سائے کے اسماء سے ہے۔ نام رکھا گیا سائے کا فے کے ساتھ باوجہ لوٹنے سائے کے ایک جانب سے دوسری جانب۔ ہمیشہ سایہ جڑا سورج دے مدے مخالف سمت ہوندا ہے، جڑے پاسے سورج سایہ دوسرے پاسے ہوندا ہے، تو چونکہ سورج دے نال نال لوٹدا رہندا ہے اس لیے لوٹنا فے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا۔ تو چونکہ سایہ لوٹتا ہے اس لیے سائے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ فے کہہ دیتے ہیں، زوال اجے نہیں آیا، فے سنیں۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے خاص کیا اس کو اس سائے کے ساتھ جو زوال کے بعد ہوتا ہے نا، جو مشرق کی جانب ہے، صرف اسی کو وہ فے کہتے ہیں جی، لیکن مطلقاً بھی کہتے ہیں جس طرف بھی ہو۔ اور وہ جو زوال سے پہلے ہے اس کو خاص کیا کس کے ساتھ؟ میں تو سورج چڑھیا ہے تیرا سایہ مغرب والے، اندہ نا ذل ہے، جس لئے سورج مغرب والے گیا تو تیرا سایہ مشرق والے، اندہ نا فے۔ بعض نے اے خاص کیتا ادھر والا فے ادھر والا ذل۔ اچھا، اور یہ ذل
وہ جو سورج کے استوا کے وقت ہے نصف النہار پر جی، اور استوا ذل المقیاس نصف النہار کے خط پر. اے جلا نصف النہار اتے سایہ پہنچا نا کہندا مقیاس دا شو جڑا سجے کھبے شمالن جنوبن تھوڑا جا سایہ ایدے یا ایدے جلے سورج ایدے تے سایہ ایدے سورج ایدے تے سایہ ایدے. محض نام رکھا گیا ہے بے فیض زوال اس لیے کہ زوال متصل ہے اس کے ساتھ. ہوں اس تو بعد زوال ہونے والا ہے. وہ زوال پنجابی والا نہیں بیماریاں سایہ ٹلنا ہے گا جی. اس یہ جڑا فیض ہے نا یہ جڑا نصف النہار اتنے سایہ کھلوتا ہے آ کے اس نے ہوں بالکل اتنے پہنچن تو بعد اتنے سورج آ کے چاہ پیندا ہے وہ بھی ٹر رہا ہے تو یہ پہنچنے تے نال ہی اگا شروع ہو جانا ہے سمجھے. تو چونکہ اس سائے تو بعد فوراً کی ہو جانا ہے بے سایہ کا ٹلنا شروع ہو جانا ہے. اس واسطے انہوں اس قرب دی وجہ تو کی نہ رکھیا فیض زوال کہندے نے. اب وجہ سمجھ لو نا فے میں نہیں رجوع اے سایہ ادھر انج لوٹیا تو ادھر صبح انج گیا مغرب نو انج گیا یہ دونوں پاسے چھوٹا وڈا ہوندا رہندا ہے. یہ تو ہو گیا فے. تے اے پھر جڑا جتھے نصف النہار تے سایہ ہے جڑا ہے وے سجے کھبے وہ سایہ ہی ہے نا. زوال زوال دی نسبت کیوں کی تے فے اس زوال زوال کا سایہ وہ اس لیے کہ اب اس کے تھوڑی دیر بعد زوال ہونے والا ہے یعنی اگے ٹرنا ہے انہیں اس لیے اس کو کیا کہہ دیا اس لیے کہ زوال متصل ہے اس کے ساتھ. پس اضافت فے کی زوال کی طرف ادنا ملابست کے لیے اور کو سمجھ آئی جے گل کے کوئی نہیں جی بے اس سائے نو فے میں نے سایہ ہی ہے تینوں زندہ زوال کیوں رکھے ہے کہ اس تو بعد ان کی ہونا ہے زوال ہونا ہے جی. سمجھ گئے مانا کرونے تو کتوں پس جب اتو ہی نا ہو جائے مقیاس کا سایہ او ہو جائے میں نہیں پہنچ جائے اس خط پر پس وہ نصف النہار ہے اور سایہ وہ سایہ جو اس وقت میں ہے جڑے اس وقت سایہ کھلوتا ہے اس سایہ دا نام ہے فے الزوال. ان دا نام فے الزوال کیوں رکھا تو وجہ تے سی فے میں نہیں سایہ تے زوال اس واسطے کہ اس تو بعد فوراً زوال ہو جانا ہے جی. پس جب ہے سایہ مقیاس کا اس خط پر پس وہ ہے نہیں جب ہو جائے واجیا سایہ مقیاس کا اس خط پر پس وہ نصف النہار ہے جلے شمالن جنوبن کھچے ہے اور سایہ وہ جو اس وقت میں ہے وہ فے الزوال ہے. وہ کیا ہے فے الزوال ہے. ہون کے چل شابہ فَإِذَا زَالَ الظِّلُّ مِنْ هَذَا الْخَطِّ فَهُوَ وَقْتُ الزَّوَالِ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ. بس جب ڈھل گیا سایہ اس خط سے کیڑے پاسے مشرق پاسے پس جب ڈھل گیا سایہ اس خط سے سنیں اے سایہ جدو ادھروں ڈھل گیا ہوں ویخ ادھروں دیسیا ہو اے جڑا مقیاس ہے مخروطی شکل دا ہے جی اتوں بالکل چونجے اے جڑا اندہ سایہ ہے نا جڑا کھلوتا ہے اے سایہ تھلوں موٹا ہے تے اتوں پتلا ہے. او جس خط دی اتے ان دی نوک کھلوتی ہے نا او نوک جس لئے گا ٹور پینی نا خط تو بس سوال شروع ہو گیا ہے. کھانے چاہی کہ کونی آئی او جتھے اتلا جڑا ہوندہ ہے او لیکیر دی اتے تھلے تو موٹا ہے او ادھا ادھر ہے تے ہولی ہولی انہیں مکنا ہے. اصل گل جتھے او اتلے جڑی دی چونجے او اس لکیر دے اتے جلے آئی ہے نا تے کی ہے تے جس لئے انہیں اس نے سورج نے اگاں ٹرنا ہے نا چاہ پی کے ہوٹل تو تے او چونج جڑا پتلا جائے نا وہ جڑا لکیر دے بالکل خط دے برابر ہے انہیں اگاں جس لئے خط ہوگاں ٹرے تے کی ہو گئے زور دا وقت شروع ہو گئے. سنیں پس کتوں ہیں اچھا پس جب صبر کرنا اتنا سمجھ دے جائے کہ منع کرنا ہونا
آیت ہوں پڑھنا ہے نا. پس جب ڈھل گیا سایہ اس خط سے، او آخری کنارہ خط تو آگاہ نکل گیا جی. بسم اللہ جل خط ڈھلیا نا اتوں. پس وہ وقت زوال ہے، پس وہ زوال ہے، پس یہ اول وقت ہے زور کا. اے ہن زور شروع ہو گئی، ہن زور شروع ہو گئی ہے جی، ہن زور شروع ہو گئی ہے جی. یعنی اصل جڑی تحقیق ہے وہ آئے سمجھے. باقی جڑے کیلنڈر بنے نے وہ اسے نال ہی بنے نے، وہ پھر مکھی تو مکھی ماری ہے جی. بس ٹھیک ہے جی. جنہ کوئی سائنسدان آخیا تو میں اگر لگے چلے، لیکن علماء دی خود علماء دی شرعی ذمہ داری ہے، خود شرعی ذمہ داری جی. اور اس سے ثواب ہے. نماز وقتاً پہچاننا ثواب ہے کہ کوئی نہیں. فقہی مسئلہ ہے خدا دے بندے جی. 1000 نفل تو زیادہ ثواب ہے جی. سمجھے ہی. ہوں ادھر ویخ. فَإِذَا زَالَ الظِّلُّ مِنْ هَذَا الْخَطِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رندہ حاشیہ پچھلا جی. کیونکہ مراد فے اس زوال سے اشیاء کا سایہ ہے. اِنْدَ مَا تَكُونُ الشَّمْسُ عَلَى نِصْفِ النَّهَارِ، جس وقت سورج نصف النہار پر ہو تو اس وقت جو اشیاء کا سایہ ہے نا ان وندن کی. اور سورج کا زوال نصف النہار سے جانب غرب ہوتا ہے بعد اس کے بلا واسطہ، فوراً ہو جانے جی. جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ برجندی نے فی حواشی شرح مختصر ملخص الچغمینی. یہ بات رہنمائی کرتی ہے تیری اس بات کی طرف کہ زوال فقہا کے نزدیک عبارت ہے سورج کے میلان کرنے سے وسط السما سے غرب کی جانب، وسط تو مغرب کی جانب کیا کرے، میلان کرے. اے زوال بہرحال قیام اس کا نصف النہار کے دائرے پر وسط السما میں، پس کہا جاتا ہے اس کو وہذا والمناسب، یہی وہ مناسب ہے بنسبت معنی لغوی کے، اور یہی مستعمل ہے غالباً اطلاقات شریعہ میں. اور جڑا سر تے بھی جس لو تے پہنچا ہے وہ استواء کیے، اس تو اگے جا کے پھر کیے زوال ہے. تو وہ جڑا سایہ اصلی ہوں نام ہے وہ زوال ہے. ہن سنیں. اور کبھی بولا جاتا ہے زوال نفس استواء پر بھی. یہ جڑا نفس استواء ہے نا ساڈے عرف جیندا ہے نا جڑا زوال دا وقت کدوں شروع ہوندا ہے جی. ساڈے نزدیک جڑا استواء دا وقت ہے نا، حالانکہ شرن زوال ہے نہیں ہے زوال. اور جی زوال دے وقت کیڑا کیڑا کام جائز ہے جی. زوال ہوندا جائے تو فوراً زور شروع کر دیو. زوال دے وقت زور پڑی دی ہے نہیں تو اور کس وقت پڑی دی ہے. چلیں جی سمجھائیے. کبھی بولا جاتا ہے زوال نفس استواء پر بھی، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ایک جماعت نے شرع مذکور کے معاشی سے، او شرع مذکور جڑے جگمینی ہوتے چغمینی جنہوں آدھے جی. وعلیہ، اور اسی پر پس فے کی اضافت کدھر مستقیمہ ہے بلا تکلف. اب اگر زوال استواء کو کہتے ہیں نا تو اب اس وقت کے سائے کو فے الزوال کہنا اب یہ بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ پہلے تو تھا فے الزوال بھی، چونکہ اس کے بعد متصل زوال ہے اس لیے اضافت کی ہے. اور اگر زوال اب معنی اور نصف النہار والے کا تو اب یہ فے الزوال اپنے حقیقی معنی میں ہے. سنیں ہی. اور اسی کے ساتھ مندفع ہو گیا تعارض. ہن سنیں بعض فقہا کے قول کے درمیان کیڑا کہ بعض آنکھ ہے کہ زور کا اول وقت وہ اول الزوال ہے، زور کا
اول وقت وہ اول الزوال ہے. اب اگر زوال کا معنی نصف النہار ہو تو پھر نصف النہار دے وقت زور دا وقت کوئی نہیں، اور اگر زوال کا معنی ہو ڈھلنا تو اب اول ڈھلنے سے زور کا وقت شروع ہو گیا نا. واجہ بے بعض نے گلا کیے اور درمیان قول بعض آخر کے نہ کیا کہ زور کا وقت زوال کے بعد ہے، اگرچہ 1 سیکنڈ بعد دقیقہ منٹ. ہن اے بھی انہاں وچ تعارض ختم ہو گیا، کیونکہ زوال دے معنی وچ اختلاف ہے. بھی زوال تو مراد سورج سائے دا ڈلنا ہے خط استوا تو یا اوتھے پہنچنا ہے. جے پہنچنا ہوئے تے پھر زور دا وقت اس تو بعد، تے جے زوال دا معنی ٹرنا ہوئے تے ہونے میں تے مطلب ایک ہی ہے جی. تے دو قول نے بنا دا تعارض ختم ہو گیا. کو جی، اور یہ اس لیے کہ مراد زوال سے فی قول الاولین، اولین کے قول میں وہ معنی اول ہے کیڑا ٹلنا، اور آخرین کے قول میں وہ معنی ثانی ہے کی استوا کی استوا. اے مطلب سمجھ گئے ہو؟ مرضی تہاڈی. اچھا بھائی میرے کچھ لگ دے ہو. اچھا، اور ممکن ہے یہ مک گئی گل، اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے زوال کے ساتھ آخرین کے قول میں بھی وہ معنی اول، اور قصد کیا جائے اس کے ساتھ زوال نفس الامری، بنا کرتے ہوئے اس پر جو کہا ہے محمود بن الیاس رومی نے شرح وقایہ، مختصر وقایہ کی شرح میں. کیا انہاں کیا پس جب ڈھل جائے سورج علی منتہا الارتفاع، منتہا ارتفاع کے منتہا پر، تو شروع ہو جائے گا سایہ زیادتی میں. او حضرت اے سورج اتھو نا این ٹور رہے ہیں، جس لئے نکلے ہیں نا نیمہ جا معلوم ہوندہ ہے کہ کوئی نہیں، ارتفاع ہوندہ آ رہے ہیں، اچھا ہوندہ آ رہے ہیں. کون ایتھے آ کے ساڑھے سر تے پورا اچھا ہو گئے، ہن پھر نیمہ ہونا شروع ہو جانا جی. جتھے جتھے کوئی بندہ پوری دنیا تے ہے، او جسلے طلوع کیتا سو تے سر تے آن تک اون دا ارتفاع ہو رہا ہے، تے جسلے سر تے پہنچ گیا تو ہون اس دا انخفاض ہو رہا ہے. ادھروں بیخ کیوں نہ کی گالا کیے کہ پس جب ڈھل گیا سورج ارتفاع کے منتہا پر، ارتفاع کا منتہا سدھا سر ایتھو جسلے ایتھو تو تعطل ویکھنا ایتھو جسلے ڈھلنا شروع ہے تو شروع ہو جائے گا سایہ کس میں؟ زیادتی میں. سایہ کیڑے پاسے؟ واجیہ مشرق والے پاسے. پس من حیث ہو پاس سسیت سے کہ ہوگی زیادتی مدرکہ بالحس، بھی پتہ لگ گیا ہے بھی خط کا سایہ ٹر گیا ہے تو داخل ہو گیا اول وقت، اور معلوم ہو گئی قطعاً یہ بات کہ زوال اللہ عز و جل کے علم میں جی واقعہ ہو گیا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا، لیکن جو تکالیف ہیں وہ نہیں باندھی گئیں مگر ان کے ساتھ جو داخل ہیں تحت الحس. او یا یو اللہ دے علم بچ او استوا کوئی نہیں، سورج ٹر رہا ہے، سورج مولوی جی خط استوا تے آیا ہے تے تنا کہ بیٹھے کو ہوٹل تے چاہ تے نہیں پیتی انہیں جی، او اپنی رفتار نال تے ایویں بالکل سایہ آگاں ٹردا جانا ہے جی. تے ساڈے نزدیک جنی دیر اس خط دے اوتے اسی آنے استوا ہے، لیکن اللہ دے نزدیک ہو گیا ہے، لیکن اسی مکلف ہے حس دے. جدوں سایہ خط تو آگاں ٹریا تے سانو سمجھ آ کے بھی زوال ہو گیا جی، اسی اس دے مکلف ہیں جی. اللہ دے نزدیک تے جوں ہی اس نقطے تو گاں گیا تو اللہ نو پتہ ہے بھی سورج اگاں ٹر گیا جی. اے مطلب ہے. اور ہن سنی، اور اے تسی جڑے سورج گزرے کدھروں سر تو
شمالن یا جنوباً بھی ادوں کو جانا تو مشرق تو مغرب والے پاسے واجیا لیکن بھی گزرے یا جنوباً اے گزرے مطلب ہے اور بہرحال بہرحال سننا وے کوگو جایا بہرحال بلاد وہ بلاد کہ پہنچے سورج ان بلاد میں سمت راس پر راس پر بالکل سر پیچھے رہ گیا کوئی فا ہوا وقت الزوال ہے یہ وقت زوال ہے حاضہ یہ جب کہ ہو اندازہ سائے سے باقی کس وقت استوا کے وقت اس سایہ اسل کچھ باقی ہوویش تو نہ ساکھنا سایہ ٹال گئے بھئی کوئی فے ہووے نا نصف نار دے وقت فے ہووے شمالن یا جنوبن پامیں 1 انچ بھی ہووے انہیں اگاں ٹرنا ہے تا ساکھنا سایہ ٹال گیا یہ تاں ہونا ہی جیسا کہ اکثر بلاد شمالیہ میں وہ کہ نہیں پہنچتا سورج اس میں کتھے تو راس پر بالکل نہیں پہنچتا بلکہ ہوتا ہے سورج جنوبیہ وقت پہنچنے اس کے کس پر نہار کے دائرہ وہ نصف نہار وہ خط جڑا ہے وہ سورج ہمیشہ اس اتھوں انہاں بندیاں دے سر دے جنوب والے پاسے گزردا ہے جی تے جڑے جنوب والے پاسے نے انہاں دے سر تو شمال والے پاسے گزردا ہے ہن سن بہرحال شہر وہ شہر وہ پنڈ یا شہر جڑی شہر بلاد وہ کہ پہنچتا ہے سورج ان میں راس کی سمت پر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس طرح ہے جی سورج جڑا ہے نا وہ تاں پہنچتا ہے بھئی نصف النہار تو ادھر بھی گزردا ہے تے ادھر بھی گزردا ہے بعض علاقیاں دے حساب نال صرف 1 واری پہنچدا ہے تے بعض علاقیاں دے حساب نال 2 واری پہنچدا ہے اے مطلب ہے جی سمجھے ہی کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو ہون جسلے سورج آ گیا سر تے جسلے نصف نہار ہویا ہے سایہ مقیاس دا ختم ہو گیا باجیا پہنچن دا کچھ لگ دیا کی ہو گیا ختم ہو گیا کیونکہ تو سر تے جو آ گئے تو سایہ کی ہے ختم ہو گئے ہن زوال کے میں پہچاننا ہے ہن تو سایہ کوئی نہیں پس زوال پہچانا جائے گا سائے کی زیادتی کے ساتھ علا فیض زوال من غیر ذہن کل یومین اے جنہ بچ خط استوا دے اتے میں نہ سر دے اتے انہاں 2 دنہ تو علاوہ زوال پہچانا جائے گا کس کے ساتھ فے کے ساتھ کس کے ساتھ اور ان 2 دنوں میں وہ کہ پہنچا ہے سورج ان دنوں میں بالکل سر کے اوپر نہ ہوگا مقیاس کے لیے سایہ عند الاستواء پس پہچانا جائے گا زوال سائے کے فنا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے ساتھ سمجھا گیجئے بھی باقی دنوں میں تو سجے کھبے سایہ ہے نا تے اون دے اگاں ٹرنے نال زوال پہچانے ہیں تے جتھے سورج بالکل سر تے سایہ ختم ہو گیا ہن کیویں زوال پہچاننا ہن ویکھنا ہے کہ جدوں اس مقیاس دا سایہ مشرق والے پاسے پیراں وچوں ٹر پئے تو ہن کی ہو گیا سمجھ آ گئی جی چلو میرے او یارو پس وہ اول وقت ہے کس کا دھیان رکھیں جی 1 گھنٹہ 20 منٹ تک پس وہ اول وقت ہے زور کا یعنی زوال کا وقت وہ ابتدا ہے ظہر کے وقت کی سنے ہی اندنے وہ جو ملخص جگمینی میں یہ ہے کیا کہ جب منتہی ہو سایہ ثانی یعنی ذل مستوی نہایت ہو اندہ غایت ارتفاع شمس فہوا صاحب ظاہر بونا جڑا آنکھیں بالکل جلے سیر تے آئے تو زور دا وقت شروع یہ غلطی ہو گئی ہے جی اس لیے کہ اول وقت ظہر کا نہیں ہے وقت بلکہ واجہ تصغیر بنا بعید بھی ہوگا جا کے پھر شروع کرنے بعید تھوڑا جا بعد او بعید تھوڑا جا بعد او استوا تو تھوڑا جگہ ٹرنے تو پھر بلکہ اس کے بعید ہے بالاتفاق مگر یہ کہ کہا جائے
کہ یہ مبنی ہے اس بات پر کہ شے کا اول جو ہوتا ہے وہ شے سے خارج ہوتا ہے. بہرحال وہ جو کہا اس کے شارع قاضی زادہ نے کہ اول وقت زور کا بعد زوال کے بالاتفاق انتہا، پس بے شک حمل کرنا زوال کا ان کی کلام میں استوا پر ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا یہی صحیح ہے، وگرنہ اس کا فساد ظاہر ہے۔ اولا یہ کہ کہتے بعید الاستوا استوا کہ بھی زور کا وقت شروع ہوتا ہے بعید استوا الاستوا، تو تھوڑا جہا بعد جو اس سورج ٹرنا ہے تو کی ہو جانا ہے زوال ہو جانا ہے. زوال، سورج زور دا وقت شروع ہو جانا ہے، ہن زوال پکا لو مولا یا زوال جڑا پنجابی والا ہے وہ نہیں زوال، انہاں تے زوال آ گیا جی۔ چلو جی اچھا جی ہن مسئلہ شروع جی، مقیاس چوں نکل آئے ہو جی، دائرے چوں نکلو ہن، اور دلیل ظہر کے اول وقت کے ہونے پر وہ زوال ہی ہے، سورج ڈھل گیا ہے نا تو اے زور دا اول وقت شروع ہو گیا، اس تے شرعی دلیل کی ہے، قول ہے اللہ عز و جل کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو دلوک شمس کے وقت، دلوک کیے پس بے شک تفسیر کی ہے دلوک کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوال کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ زوال کے ساتھ، اخرجہ عنہ مالک فی الموطا و عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن المنذر وغیرہم رضی اللہ عنہ بمطابق اس کے جو تفصیل کی ہم نے، مع ذکر الاختلاف فی تعلیق الممجد لا موطا محمد، اور حدیث ہے جبریل علیہ السلام کی امامت کی معراج کی رات کی صبح کو بمطابق اس کے کہ روایت کیا اس کو امام شافعی نے، امام احمد نے و اسحاق نے و ترمذی نے، ابن خزیمہ والحاکم والدارقطنی والنسائی و ابو داود و ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہم و مسلم وغیرہم، بمطابق اس کے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو ذکر رسالہ لکھے پورا، تدویر الفلک فی حصول الجماعت بالجن والملک، کہ کیا جن پیچھے ہوئے تو جماعت ہو جاندی یا فرشتہ پیچھے ہوئے تو جماعت ہو جاندی ہے جی، یا فرشتہ جماعت کرے تو بندہ پیچھے تو نماز ہو جاندی ہے، اساں پورا رسالہ لکھے اس مسئلے تے جی جی، جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی نا تو بھی اے فرشتہ امام تے سرکار بھی مقتدی بے تنویر الفلک فی حصول الجماعت بالجن والملک، دھیان کریں میں، اور بست ان روایات کا ان کے ما لہا و ما لیہا مفوض ایسے آیا کہ کیونکہ وارد ہے ان روایات میں کہ جبریل علیہ السلام اترے تھے اوقات کی کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن میں ظہر کی نماز سے الی صبح الیوم الثانی جی، او فی اول اوقاتہا، پس زور پڑی آپ نے جس وقت کے ڈھل گیا سورج بغیر تاخیر کے، بغیر تاخیر کے، او حدیث جبریل کے پڑھنا اگے پڑھی ہوں، او انہاں کتاباں دے الفاظ ہیں، دھیان کریں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج دی رات گزر گئی، صبح دا وقت گزر گیا، اگوں سورج چڑھیا، پھر سورج لٹڑیا تے جبریل علیہ السلام آ گئے جس وقت کے ڈھل گیا سورج، او مالت میلان کیتا کتوں، خط استوا تو، خط نصف النہار تو، نصف النہار تو سورج ذرا ٹلیا، جبریل آ گئے عرض کی تھی، فقال قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، پس آپ نے زور پڑی جس وقت سورج ڈال گیا، پھر رکے جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ جب ہو گیا رجل کا سایہ اس کی مثل، رجل کا سایہ اس کی مثل، پوری مثل ہو گیا،
یہ سیانے بھی مثل مکی سی تو دوجے دن تو نماز تاں پڑھی سی تے پھر ایک مثل تے مکیا تو نہ زور دا یہ تو دوجی مثل جو ہویا جی مسئلے پڑھے جی کنی بار اس تحقیقات جب ہو گیا سایہ رجل کا اس کی مثل تو آئے جبریل علیہ السلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے لیے فقال قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل العصر تے سونے عصر دی نماز پڑھی جی تے فصل العصر آپ عصر پڑھیں اگوں اے کہ او جڑے جملہ رہ گیا نا فصل العصر عرض کی تھی عصر پڑھیں تو سرکار نے عصر کی نماز پڑھی ثم ماکثا پھر رکے جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ جب غائب ہو گیا سورج تو آئے آپ کی بارگاہ میں عرض کی قم فصل المغرب فقام فصلاها نظر آ رہے ہیں ثم ماکثا حتیٰ اذا غاب الشفق شفق غائب ہو گئی تو پھر حاضر ہوئے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تے کی عرض کی تو بے خود فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها کنیا ہو گئے 4 ثم جاءه حين سطع الفجر جو ہی فجر طلوع ہوئی جو ہی فجر طلوع ہوئی فقال عرض کی قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل الصبح اے ساریاں اول وقت پہلے دن شروع کتوں ہوئیاں زور تو جی پہلی نماز جڑی سونے نے معراج تو بعد آ کے پڑھی کتوں شروع ہوئی زور تو شروع ہوئی اچھا جی پھر آ گئے جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اگلے دن جی وہ صبح پڑھی کی نہ تو پھر زور دا وقت آ گیا آئے کدوں کہ جس وقت کے ہو گیا رجل کا سایہ اس کی مثل ایک مثل ہو گیا تو پھر آئے پس عرض کی قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل الظہر پھر آگے آپ کی بارگاہ میں جب ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی 2 مثل ہو گیا عرض کی قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل ثم جعل المغرب حین غابت الشمس مغرب اسے وقت مغرب اج بھی کل بھی سورج دے غروب دے وقت اج بھی ان کو سمجھ آؤں دی پی ہوں فقالا قم فصل المغرب پھر آ گئے عشاء کے لیے حین ذہب ثلث اللیل الاولو رات کا ثلث اول رات اول نہیں رات کا پہلا ثلث گزر گیا کہ تہائی گزر گئی تے پھر آئے پہلے دن کدوں آئے شفق تے غائب ہندیاں نال ہی فقال قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل العشاء پھر آ گئے صبح کے لیے جس وقت خوب سفید ہو گئے حین اصفر جدا خوب سفید ہو گئے فقال عرض کی قم فصل الصبح 2 دن گزر گئے پھر عرض کی کہ وہ جو ان دو کے درمیان ہے نا یہ سارا وقت ہے نماز کا او کتھوں پس جب زیادہ ہوگا سایہ جب زائل ہوگا سایہ اس خط سے بسم اللہ پس وہ وقت ہے زوال کا پس وہ اول وقت ہے ظہر کا جی پس جب زائل ہو گیا سایہ اس خط سے پس وہ وقت ہے زوال کا پس یہ اول وقت ہے ظہر کا بس